غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ جب تجھے کوئی چیز ملے تو اس کا شکر بجا لا، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کر۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتے کرتے دوسری روٹھ جاتی ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچے کی بیماری کے بدلے اس کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہیں، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ فرصت کے لمحات بادل کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے 3 مصائب پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کیا کرو۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔